اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعت اجازت دے تو صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز کیا اجازت نوکری شروع کریں آپ کے ساتھ. آل محمد کے خالق اس دن کے صدقہ میں آپ کی اربانیات کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. مالک اب بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے. بے اولاد مومنین کو مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. عزت دار عزادار مومنین جو بے روزگار ہے مالک روزگار عطا فرمائے. بے گھر مومنین کو مولا اپنے گھر عطا فرمائے. ہمارے مالک سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے. ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے. حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ کی مرحومین بانیان کی مرحومین ملت کے شہداء کی میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے. اے اجازت صاحب نماز مدد میں دن جنر سے نماز ہے ڈھیر سارا لیٹ ہو گیا. پتہ نہیں کس کے ذاکر کو کون کون سا ٹائم دیتے ہیں. کیا کرے بندہ 20 منٹ بچے ہیں وہ بھی ابھی میں نے جاننا تھا. ہم شروع کر رہے ہیں تو لوگ دیکھتے ہوں گے. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنی ہے لیکن اس آیت کی تلاوت سے پہلے ایک بات کرنی ہے. تو جب تک بات نہ کی جائے جناب کو لطف نہیں آئے گا کہ یہ جو میں آیت تلاوت کرنے لگا ہوں یہ آیات متواترہ میں شمار ہوتی ہے. آیات متواترہ قرآن میں ان آیتوں کو کہتے ہیں مثلا کسی حکم کے لیے کوئی آیت زمین پہ نازل ہوئی ہے تو فوراً کسی وقفے کے بغیر دوسری آیت آ جائے تو اسے آیت متواترہ کہتے ہیں. بس یہ سمجھانا تھا, اگلی بات آسان ہے. بھری پڑی ہے تفاسیر آل محمد. لکھا ہے میرے مذہب کے مفسرین نے کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون والی آیت نازل ہوئی تو چند بندے سرکار مصطفیٰ سے آیت کا ترجمہ تفسیر تشریح سن کے سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے. جو انہوں نے پہلی بات آپس میں کی ہے اگرچہ بات علی کی دشمنی میں کی لیکن دشمن کے منہ سے بھی لفظ اچھے نکل گئے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. آپ کو اگلے ماننے میں کوئی نہیں مانا جائے. یا آگے بیٹھا نہ کرو یا پھر بولنے کے ڈھنگ سے نہ کرو لیکن پہلے ایک اوپر سے تمہاری ملت پہلے شروع کر دو. معافی مانگ رہا کر. ہاں جناب دوسری مجلس سے امام بن کر دوسری دفعہ یوں ہی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جلدی جلدی بول پڑنا منت نہ کروانا. انہوں نے کہا اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے. پھر ابو طالب کا بیٹا علی ہماری گردنوں پہ مسلط ہے. سبحان اللہ. آپ ہوتے کوشش ہوگی. اور انہوں نے کہا اگر علی کی اب بولو تو میں آپ کو واہ واہ کروں گا. انہوں نے کہا اگر آیت کو مانے تو علی کی ولایت واجب ہے اور اگر علی کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں. سمجھ سے بہت ٹھیک ہے سامنے والے ہو مہربانی کرو بھائی جان مہربانی آگے بیٹھا کرو تو بولا کرو. جو شرمیلا بچہ ہو وہ میرے پیچھے آ کے بیٹھا کرے. اگر علی کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر. ایک آیت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر. قرآن کے منکر تو لعنتی جہنمی اللہ رسول فرشتے لعنت کریں گے. کہاں لے کے جا رہی ہے علی کی ولایت کا انکار. ایک دو سر بندہ قریب آ کے دھیان نہ دے تو تلاشی دے. چلو پھر ایک دفعہ چیک کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر علی آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے اور اگر علی کو نہیں مانتے تو آیت کے منکر ہے. آخر کار یہ دل برداشتہ ہو گئے. پھیپھڑے جواب دے گئے. دل ابکایاں لینے لگ گیا. روح کچی پکی ہونی شروع ہوئی. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یار کون سا لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا ہے یا نہیں مانا.
بھی کچھ ہو جائے ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی. یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے. بی بی کے دن کی قسم فنزل جبریل علی الارض, فوراً جبریل زمین پہ نازل ہوا. محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون. حبیب یہ جان کے, پہچان کے, سن کے, سمجھ کے پھر علی کو نہیں مان رہے, یہ کافر ہو گئے. تو ہاتھ آج کی رات بلند ہو رہا ہے اور ہاتھوں کو سیدہ کتنی خیرات عطا فرما رہی ہے. تو ہاتھ علی کی بارگاہ میں بلند ہے. سیدہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو ماننا پہلے واجب ہے. ہاتھ اونچے ہے علی. آپ کو بابا, آپ کو بابا, آپ کو بابا میرے بچے جو خوش ہو گئے. جو خوش نہیں ہو سکے مولا تمہیں بھی خوش کرے علی کے فضائل سن کے. ورنہ علی کے فضائل سن کے بھی جو خوش نہیں ہوتا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے مقدر میں خوشی لکھی نہیں. آپ سارے خوش ہو گئے. اللہ کہتے ہیں یہ جان کے, پہچان کے, سن کے, سمجھ کے پھر اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. یار آپ کو بابا, آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے چھوڑ گئے تو سب ماننے والے ڈھیر بن گئے. کیونکہ لفظ ہے یعرفون نعمت اللہ ہے. جلدی میرا مطلب کر دیں, جلدی میں ربائی کو نہیں پڑھنی ہے علی. بچہ نعرہ مار لے اگلا قصیدہ شروع کر لینا. اللہ کہتا ہے یہ جان کے, پہچان کے, سن کے, سمجھ کے پھر اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ یعرفون نعمت اللہ ہے, اللہ کی نعمت کی معرفت رکھ کے پھر انکار کر رہے ہیں, یہ کافر ہو گئے. تو زمانہ کہہ سکتا ہے کہ یار قرآن میں لفظ نعمت تھا, تمہارے جعفر نے تو علی کا نام لے لیا ہے. یہ مجھے سیدہ کے دل کی قسم, شبیر کی قبر کی, شبیر کے غلاف کی قسم, تو مجھے کعبے بھی لے چل تو میں کہنے کے لیے تیار ہوں. حرم حسین میں لے چل, میں حسین کی زدی میں ہاتھ ڈال کے بھی کہوں جھوٹ بولو حسین کی ماں مجھے سزا دے. تیرا ہاتھ تو جوان بیٹھے ہو بزرگ رہا, تیرا ہاتھ بلند نہ ہو تو اپنے ہاتھ کے گناہ کی معافی مانگی. کون سا ہاتھ سے ظلم کر بیٹھا کہ میرا ہاتھ علی کے سلام کے لیے بلند نہیں ہوا. تیرے چھٹے اور صادق مولا فرماتے ہیں او دنیا والو, قرآن میں جہاں 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 لفظ نعمت ہے وہ نام ہی میرے دادے علی کا. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے اونچا بولے ہے علی. آپ کے کیا کہیں, پھر اٹھو ہوئے ہاتھوں کے کیا کہیں, ریاض بیگ کی پوری دھرتی کے کیا کہیں, عزاداران شبیر علیہ السلام کے کیا کہیں. مدد اور آپ کو واہ واہ ہے, پھر کھلے ہوئے چہروں کو واہ واہ ہے, آپ کی اس پاک اماں کو واہ واہ ہے جس نے لوریاں سنائی ہیں مجھے اور آپ کو. کیونکہ علی کی ولایت باپ کی طرف سے نہیں ملتی, ماں کی شرافت کی وجہ سے اللہ دیتا ہے. کتنی ہماری مائیں پاک تھیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا کہ ہم علی علی کر رہے ہیں. اور یہ بھی پکی بات ہے, علی کو ماننے کے لیے کوئی بگلے نہیں ڈالنے پڑتے, نہ کوئی 10-12 کروڑ کی گاڑی پہ سوار ہونا پڑتا ہے, نہ کوئی کرنڈی اور بوسی کے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا بھی ضروری نہیں, صرف اپنے باپ کا ہونا ضروری ہے. سیدہ جانے اور علی کے نوکر جانے, کیونکہ بطول پہلی کیا بات ہے, کیا بات ہے, سر سے ہمارا بلو کھل کے پڑھو, کھل کے ان کی کھل کے پڑھیے. سبحان اللہ. چونکہ علی نعمت خدا ہے, یہ پانی نعمت ہے, روٹی نعمت ہے, انگور نعمت ہے, کھجور نعمت ہے, چپاتی نعمت ہے, سالن نعمت ہے, اولاد نعمت ہے, شریف بیٹا ہونا نعمت ہے, بنگلہ ہو نعمت ہو, بینک بیلنس ہے نعمت ہے, جگیریں ہیں, زمینیں ہیں, پلاٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا, یہ نعمتیں گنتے ہیں نا بندے. یہ اللہ نے سب کو دیے, یہ برابر تقسیم ہے.
جو بندہ سال کے روزے رکھتا ہے میرے جوانوں تو بھوکا وہ بھی نہیں رہتا، تو جو ماہ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ روٹی اللہ نے کسی کی بند نہیں کی، برابر تقسیم ہے۔ فرعون اور موسیٰ کا زمانہ تھا، موسیٰ کھا رہا ہے تو بھوکا فرعون بھی نہیں تھا، اس کو شہیدی تھی۔ مزے کا تیرے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تو اس نے کہا مولا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے تو اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فرمایا بے شک دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے سونے چاندی ہیرے جواہرات ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، روٹیاں گن گن کے رکھتے ہیں، لقمے گن گن کے کھاتے ہیں، تو مولا معاذ اللہ اللہ آپ کے دشمنوں پہ زیادہ راضی ہے، معاذ اللہ کہ ان پر زیادہ رزق ہے۔ جلال میں آیا بطول کا بیٹا، فرمایا تو روٹی کپڑا مکان سونے چاندی کو رزق کہتا ہے؟ تو مولا اور کیا؟ فرماتے ہیں اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے بنگلہ نہیں علی دیتا ہے۔ قسم سے وہ بات بھی حسین کو تجھے ہے علی، ساری رات بھی کھڑے رہے تو نہ یہ جائیں گے نہ میرے جانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ نے سورج جب چمکتا ہے تو صرف وہاں تو سورج طلوع نہیں ہوتا جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، جہاں اللہ کے دشمن ہے وہاں بھی طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ برابر تقسیم ہے۔ چاند میٹھاس پیدا کرتا ہے تو صرف پاکستان میں چاند نہیں طلوع ہوتا، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی برابر تقسیم ہے۔ ہوا اللہ نے کسی کی بند نہیں کی، سارے سانس لے رہے ہیں، پانی کسی کا نہیں روکا، سارے پیدا لے رہے ہیں۔ عمر شاہ یہ ہے نیاز بیگ، یہ ہے میرا گھر، ادھر میں نے محرم ڈھیر سارے پڑھے ہیں، اگلا پھر پڑھنا ہے۔ اگلے محرم کا اعلان آپ علی شاہ بھی سننا ہوگا، اگر وہ لائیو دیکھ رہے ہیں تو تب کروں گا اگر یہ قیمت مجھے دے دیں، کیونکہ پڑھنا تو ان کے بھروسے پر ہے، اگر قیمت نہ ملی تو پھر اس شہر میں کیا خیمہ لگائیں گے۔ حسین کی قسم ہے، واحد ایک نعمت ہے علی کی ولایت اللہ کے پاس، یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کو دی ہے۔ یہ برابر تقسیم نہیں ہے۔ علی کو ہر بندہ نہیں مانتا، جو ہاتھ اٹھ گئے ہاتھوں کی مجھے دیکھ مل گئی ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے وہ بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے ہمارے ساتھ۔ ایک علی کی ولایت ہے، پہلے تو دل میں آتی نہیں، اگر آ جائے پھر کوئی کافر کہے، مشرک کہے، غالی کہے، گالیاں دے، میں بہرے کوئی ہماری عزتیں اٹھا دے، گھر جلا دے، مار دے، یہ دل سے نہیں جاتا۔ کون قبضہ چھڑائے جس پہ علی قبضہ کر لے؟ تم نے ہمیں پھدو لگایا ہوا ہے ایسے خام کھائے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ علی ہے کیا، جو بندے بول رہے ہیں یہ کوئی کملے نہیں ہے، تم بھی تو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو۔ علی کی عزت کی قسم ہے، بندے کو اگر سننا چاہیے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ علی سب کے لیے برابر نہیں، کسی کے دل میں ہے، پھر جب آ جائے پھر نکلتا ہی نہیں۔ 1001 مثال ہے آپ کے نوکر کے پاس کہ علی کی ولایت آ جائے تو دل سے جاتی نہیں۔ میں ایک آدھی سنا سکتا ہوں، وقت ہی گزر گیا۔ شام کا ملک، علی کے دشمن کی حکومت، کرفیو تھا شام میں سر کہ جو بندہ علی کا نام لے قتل کر دو، پردہ دار ہے تو قید کر دو، گھر ہے تو جلا دو، سامان ہے تو لوٹ لو، جو صرف نام لے۔ اسی شام کے سینٹر چوک میں علی کا ایک نوکر کھڑا ہے، حضرت حجر بن عدی، دیو یہ بچہ بہت بڑا میرے ساتھ پہلے، حضرت حجر۔ اور آج سے 6-7 سال پہلے نیٹ پہ جناب حجر کی تصویریں آئی تھی کہ جب کچھ دشمنان نے شام پر حملہ کیا تو انہوں نے علی کے نوکر کی قبر کو کھودا کہ نکالو باہر دیکھیں علی کا شیعہ کیسا ہے۔ اور نیٹ پہ ہم نے دیکھا 1400 سال کے بعد حجر کی قبر کھلی، جیسے زلفیں تھیں ویسے تھیں، یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، میرے بزرگ ہاتھ اٹھا رہے، جیسے ریچھ تھی ویسے کی ویسے تھی، جیسے لباس کفن تھا ویسے کا ویسا تھا، ایک بال
پر بھی نہیں نظر آ سکتا کہ بندہ سوچے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. منت کر رہا ہے نیاز بیگ کی اس عظیم امام بارگاہ میں کھڑے ہو کے جعفر جنوئی. ان سے داد لینے کے لیے نہیں, میں اپنا لفظ پہنچا رہا ہوں. یہ تو تم نے کر دکھایا کہ علی کے ایک شیعہ کو قبر سے نکال کے دیکھا, جیسے سویا تھا ویسے سو رہا ہے. ایک علی کے دشمن کو بھی نکال کے نکلا تو میں علی چھوڑ دوں گا. بھائی جان خوش بیٹھے سردار, راضی بیٹھے دادا ماتمی حسین علیہ السلام. حضرت حجر کے بارے میں جناب ملکہ شام کا فرمان ہے کہ جو بندہ شام میں میری زیارت کرنے آئے وہ پہلے میرے چچا حجر کا سلام کرے. چھوٹا مقام نہیں ہے علی کو ماننا. روزے بن گئے, مزاریں بن گئی ہیں, زیارتیں لکھی ہوئی ہیں, نہیں ہے. حضرت حجر, تم تھک گئے ہو یار, بس کرے. اچھا, حضرت حجر شام کے سینٹر چوک میں کھڑا ہے جہاں علی کا نام لینے کی سزا قتل تھی. وہاں حجر کہہ کیا رہا ہے؟ حجر فرماتے ہیں یا اہل الشام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خیر البشر من ابا فقط کفر. او شامیہ تمہیں محمد کا فرمان بھول گیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا تھا یا علی تو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. جس نے تجھے جب جہاں جس جگہ چھوڑا وہیں سے اسلام سے خارج ہے. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو حلال زادہ تشریف فرماؤ, سارے حلال ہی بیٹھے ہو. گرفتار ہو گیا حضرت حجر. پہلی پیشی حاکم کے سامنے, دوسری پیشی, تیسری پیشی, چوتھی پیشی, پانچویں پیشی, ساتویں پیشی. وہ جب بھی حجر جاتے ہیں وہ بولتا نہیں, حجر کھڑے رہتے ہیں, پھر وہ زندان میں لے جاتے ہیں. جب ساتویں پیشی پہ حضرت حجر آئے نا تو یوں تلواریں ہیں جلا دوں گی, رسیوں میں بند ہے علی کا نوکر, تخت تاج سب کچھ انہی کا ہے. ساتویں پیشی پر جب وہ نہیں بولا تو جناب حجر نے تلواریں شلواروں سے نکل کر نا حاکم کو دیکھ کر کہتا ہے یہ لفظ, میں جب شام گیا تھا 300 ماتمی تھا ہمارے ساتھ, پوری دنیا کا ماتمی تھا. میں جب حضرت حجر کی مزار پہ گیا تو دور سے میں نے کہنا شروع کر دیا واہ 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 واہ. وہ 300 ماتمی مجھے کہتے ہیں تم واہ واہ کر رہے ہو, ہمیں بھی بتاؤ ہوا کیا ہے. میں نے کہا حجر کا ایک لفظ یاد آیا اس لیے واہ واہ کر رہا ہوں. جب ساتویں پیشی پہ وہ نہیں نہ بولا, حضرت حجر آگے بڑھ کر کہتے ہیں اے ساتویں پیشی پہ مجھے تیرے سامنے لے آتے ہیں, سب چمچے کڑچے وزیر مشیر جلاد چھلاد تیرے ہیں, میں ساتویں پیشی پہ آیا ہوں, تو بولتا نہیں, ڈرتا ہے مجھ سے. آپ کو واہ واہ ہے, اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ واہ ہے, بولتی ہوئی زبانوں کو واہ واہ ہے, اس صاحبان عقیدت و معرفت کو واہ واہ ہے, آپ کے مذہب اور آپ کے مولا کو واہ واہ ہے. آپ کو واہ واہ میرے بھائی جی. بچنا بھائی بندے کو ہاں ڈرتا ہے. وہ کہتے ہیں علی علی کرنا چھوڑ دے. میں مولا کے سمے پھر میں جناب حضور کو یہیں سے کہہ رہا ہوں سرکار واہ واہ جو انہوں نے جملہ فرمایا جناب حضور. جب اس نے کہا نا علی علی کرنا چھوڑ دے, فرماتے ہیں اگر نہ چھوڑوں تو درمیان والے پھر چپ کر گئے. اس نے کہا میں جلادوں سے کہتا ہوں, راضی بات, اس نے کہا میں جلادوں سے کہتا ہوں تیری گردن ابھی اڑائیں گے. جناب حضور کے ساتھ بچے کھڑے تھے, بیٹے
فرماتے ہیں مجھے تو مارے ہی مارے، پہلے میرے بچوں کو مار۔ نہ ڈنڈی مار گیا وہ بندہ حجر کے ساتھ، جس کو سمجھ آ گئی ہے، پہلے میرے بیٹوں کو مار۔ اس نے کہا دماغ ٹھیک ہے، بیٹوں کو اپنے سامنے مروا رہا ہے؟ فرماتے ہیں دماغ اپنا کا علاج کرا، میرا ٹھیک ہے کیونکہ میرے دماغ اور دل میں علی ہے، اور جس دل دماغ میں علی ہو وہ خراب نہیں ہوتے۔ میرے بچوں کو مار، ایک لفظ ہے اس کی قیمت اگر نیاز بیگ دے دے تو پھر بھی نوکر، پھر نوکر، پکی نوکری، قبر میں جا کر امیر المومنین کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا، اگر گواہی نہ دوں میرے نقطے میں شک ہے، میں سوال و جواب جو فرشتے کریں گے اللہ کے حکم سے وہ بعد میں جواب دوں گا، پہلے علی کو گواہی دوں گا کہ یا علی تین جماعت ثانی کی رات تھی، تیرے شیعہ تیرے نوکروں نے مجھے قیمت دی تھی۔ جناب حجر صلی نے کہا کیوں بیٹے پہلے مروانا چاہتا ہے؟ حجر کہتا ہے تو مجھے ذرہ ذرہ بھی کر دے تو مجھے پتا ہے میں علی پہ پکا رہوں گا، لیکن میں مطمئن بننا چاہتا ہوں کہ نسل بھی علی پہ قربان ہو۔ کبھی وہ بندہ کچھ نہ دیکھے جو علی کو سلام کر رہا ہے۔ آپ کے کیا کہنے میرے جوانوں؟ آپ تجھے پہلے تو دل میں علی کی ولایت آتی نہیں۔ کل دیکھنا نیاز بیگ کے سارے بچے کہیں گے پہلے تو علی کی ولایت آتی نہیں، آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ اور اپنی بیٹی ماؤں بہنوں کی بھی منت کر رہا ہوں کہ جہاں آپ سارا دن بچے کو ایک فور ایپل پڑھاتی ہیں وہاں اسے 2-3 منٹ علی بھی بتایا کرو، چونکہ جب وہی بچہ جوان ہو کے چوک میں کھڑا ہو کے کہے گا نا علی حق ہے، دنیا تو دنیا رہی اللہ مانے گا، ماں شریف ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے، بندے جو بڑے بیٹھے ہو پر ہاتھ علی کو سلام کرنا چاہیے۔ ختم ہوگی پڑھائی۔ یہ حضرت حجر، ایک دلیل اور مثال دوں پھر مجھے چھٹی دے دے۔ کوفے کا شاعر جی ہاں ٹھار گیا نا صحیح، کوفے کا شاعر، کوفے کا شاعر، ابن زیاد کی حکومت، تخت تاج چمچے کرچے وزیر مشیر سارے اسی کے ہیں۔ علی کا نوکر، ابھی تم قصیدہ بھی سن رہے تھے، میسم تمار، میسم تمار، اور یار اے میں ادب کر کر کے نہ ہی بگاڑ چھڑے، سیدھا سیدھا نام لو حضرت میسم تمار، میسم تمار، وہ لفظ بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اسی تو انہوں من جو گیا ہے بھی تسی پڑھے لکھے وہ سارے تو کی بنوانا چاہتے ہیں۔ حضرت میسم تمار، آپ جائے نا کوفے، زیارت لکھی ہوئی ہے حضرت میسم کی، اب وہاں پہ جو فرمان لکھے ہوئے ہیں وہ تمہیں سنا تو مجھے پتھر مارو، وہیں پہ جا کے خود پڑھنا، یا کبھی میرے ساتھ چلنا تمہیں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا کہ کیا کہہ رہا ہے علی میسم سے، اور میسم کیا جواب دے رہے ہیں علی کو۔ پتہ نہیں کتنا قریب تھا علی کے میسم۔ عشق حضرت میسم تمار میں ایک لفظ یہاں تک آ گیا ہے وہ ہو نہیں رہا یوں، اور میں پوری اپنی خطابت کی زندگی میں 22-23 سال مجھے ہو گئے آپ کی نوکری کرتے ہوئے یہ لفظ منبر پہ کہا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کے نہیں پڑھا، آج سامنے آ گیا ہے تو پھر کوئی تو حقدار ہے۔ ویسے پورا پنڈال میرے سمیت کوفہ کی طرف رخ کر کے حضرت میسم کو سلام کرتے رہے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس منزل پہ کھڑا ہے علی کا یہ نوکر میسم، زبان کے بغیر یا اللہ بولتا ہے یا علی کے نوکر کو بولتا ہے۔ نا ڈنڈی مار گیا ہے وہ بندہ بھیجان کو علی کے نوکر کو سلام نہیں بیٹا، زبان کلندر چلے تمار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے، کھجوروں کی دکان تھی کوفہ میں، علی کا نوکر تھا، کچھ کر کے ہی کھانا تھا۔ یہ بھی علی کے نوکر کی شان ہے، کچھ کر کے کھاتا ہے، کسی کا نہیں کھا جاتا۔ لیٹ لالا کر دیتے آنے ہاں جی ہاں۔ حضرت میسم تمار کھجوروں کا کاروبار کرتے تھے،
گرمی کا موسم اور عرب کی گرمی صرف اسی کو پتا ہے جس نے سنی ہے، جس نے دیکھی ہے اس کو پتا ہے، سننے والے کو کیا پتا کہ عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ اور کوفہ اور نجف اس عرب میں جب جکھڑ چلتے ہیں نا گرمیوں میں لو کے، تو یہ آگ کی طرح ہوا تھپیڑے مارتی ہے، ریت چھرے کی طرح ہوتی ہے۔ جناب ملک منتظر مہدی صاحب وہ بھی تشریف لے ہے، جناب عادل صاحب، گرمی کا موسم، میسم کھجوروں کی دکان پہ بیٹھے، امیر المومنین آ گئے، کھجوریں شجوریں بھولی، دکان بھولی، گاہک بھولے، سیدھا علی کے قدموں میں گرا، السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین۔ علی فرماتے ہیں میرا بھی سلام میسم، تم گھر جاؤ، ہم تمہاری کھجوریں بیچتے ہیں۔ کہتے ہیں سرکار میں خود سائے میں ٹھنڈی جگہ پہ جا بیٹھوں اور کبریا کے بدن کو دھوپ پہ بٹھا جاؤ۔ علی فرماتے ہمارا حکم ہے جاؤ۔ اب حکم ماننا واجب ہوتا ہے، ادب پیچھے رہ جاتا ہے، الامر فوق الادب۔ حکم علی کا مانا، گھر پہنچا، بس حکم مانا گیا نا، گھر آ جو گیا، وہیں سے واپس لوٹا کہ علی دکان پہ بیٹھے گرمی میں۔ ادھر سب اپنی دکان کے سامنے پہنچا، ادھر ایک سوالی مانگنے والا وہ علی کے سامنے پہنچا، میسم کی دکان پہ علی بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دو۔ اس نے کہا کچھ دو، وہ علی ہے، سارا ٹوکرا علی نے اٹھایا۔ اب کتنے ہاتھ بلند ہو گئے، قسم سے خرید لیا ان بندوں نے جو سننے پہ بھی بول پڑے۔ چونکہ علی سے بندہ کچھ مانگے وہ کل دیتا ہے۔ وہ ماں کی جھولی میں بیٹھ کے جب میں مجلس سنتا تھا تب سے واقعہ سن رہے ہیں کہ ایک اندھے نے آ کر علی سے سوال کیا کہ یا علی مجھے روٹی چاہیے۔ علی نے کمر سے کہا اندھے کو روٹی دے، سوالی کو۔ مولا روٹی اونٹ پر ہے، تو فرمایا اونٹ دے۔ مولا اونٹ قطار میں ہے، تو قطار دے۔ اس نے روٹی مانگی، قطار لے کے چلا گیا۔ اب جب چل رہا تھا تو اندھے نے کہا کہ یا علی ہوں تو اندھا، اتنے اونٹ کدھر لے جاؤں؟ فرمایا تو اندھے کے ساتھ ساتھ دیوانہ بھی ہے، یہی مہار آنکھوں پہ لگا آنکھیں بھی لے۔ اللہ اکبر۔ کچھ بیٹھے ہیں عزادارہ نے شفیع علیہ السلام، یہ سب سامنے ہے، تو علی نے سارا ٹوکرا سوالی کی جھولی میں ڈالا، خالی ٹوکرا رکھا، دکان کی دکان۔ ادھر میسم کھڑے ہو کر نا یوں مسکرا رہے ہیں۔ علی فرماتے ذرا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اگر میں روز تیری دکان پہ ایسے بیٹھتا رہا تو تیری کھجوریں تو بک گئی، تیرا کاروبار تو ہو گیا۔ کہتے ہیں یا علی چند کھجوریں کیا ہیں، نسل تیری نالین پہ قربان کر دی۔ آئے آئے یا علی تو تیرا حق مودت ہم سے ادا ہو سکتا ہے۔ علی فرماتے چال اتنا مانتا ہے تو علی کو، تو آج کے بعد تیری کھجوروں کی دکان بند۔ تو مولا آپ سلامت رہے، تو مولا میں کیا کروں؟ فرمایا تیری حکمت کی دکان شروع۔ حکمت، کیسے کیسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ کہتے یا علی نبض تو نبض رہی، مجھے پوڑیاں باندھنی نہیں آتی، تو میری حکمت کیسے؟ اسی جملے پہ نیاز ایک بول پر پوری زندگی داد نہ دینے، جملہ ہی بہت بڑا ہے۔ علی فرماتے ہیں جھلا تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے پوڑیاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے علی خیرات دے رہا ہے۔ تو میسم جس بندے کو دیکھے گا تجھے دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ علی کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سدا سکی رہو، جلدی 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 جلدی، ہم تجھے ہے علی۔ اب دور قریب سے مریض میسم کے پاس ضرور ڈاکٹر حکیموں کو پیسے دینے ہیں۔ اور حضرت مختار سقفی کو بھی حضرت میسم نے ابن زیاد کے زندان میں یہ خوشخبری دی تھی کہ مختار مجھے علی کی خیرات ہے، میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، مطمئن رہے، ابن زیاد تیرا قاتل نہیں۔ اب جس بندے کو میسم دیکھتے فرماتے ہیں خیر خیریت ہے، کھلاؤ پلاؤ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لے جائے گا، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس کا وقت قریب وہ کہتے ہیں موت حق ہے، ایک دو دن کا مہمان ہے، باتیں شاتیں کر لو اس کے ساتھ، یہ جانے والا ہے دنیا سے، وہ مر جاتا۔ اب چرچے ہیں علی کی خیرات ہے سارے، چھوٹی بات ہے۔ میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور سنوں میں، لفظ اتنا بڑا ہے کہ میں بتاؤں کہ اس میں کتنی واہ واہ میں کروں۔ حضرت میسم
علی کی خیرات ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے. میسم کوفہ کے چوک سے گزر رہے ہیں, سامنے حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہیں, کربلا کے شہید حسین کے دوست. اب میسم کو تو خیرات ہے علی کی. حکیم صاحب فوراً بول پڑے دیکھتے ہی, حبیب. اس نے کہا جی میسم بھائی, 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان, عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ کہا میسم نے. غازی کی علم کی قسم, شبیہ قبر حسین کے خلاف کی قسم. آگے لمحہ نہیں لگایا حبیب نے. میسم کو دیکھ کر کہتے حکیم صاحب ذرا میری بھی سنتے جاؤ. ابن زیاد کی حکومت, کھجور کا درخت, کیا لوگ ملا دیے ہیں سیدہ نے. کتنے حسین چہروں سے ملاقات ہو گئی ہے, کیسے جنت کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ جی. عشق علی میں تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. یار آپ کی داد نہیں دی. حضرت میسم نقش دیوار بن گئے. فرماتے حبیب تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیسے چلتا ہے؟ کہتے میں نے تو 3 سال علی کی نوکری کی ہے. 3 سال کے بعد شاہ ولایت کو ترس آیا تو علی نے مجھے خیرات میں یہ چیز عطا فرمائی ہے. فرماتے جا چھلا بادشاہ, اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں. تم نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے, میں نے صرف 3 دن حسین کی جوتی صاحب کی. آپ کب آنا ہے؟ سبحان اللہ. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی, ڈھیر سارا پڑھ کے تمہاری محبت میں. یہی میسم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا حضرت میسم کو. ضعیفی ہے, سفید ریش ہے, سفید زلفیں ہیں, علی کا نوکر تنہا ہے, باقی سارے اسی کے ہیں کمتے کرتے. ان سے معافی مانگ رہا ہوں, لفظ میرے پاس متبادل ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ پردے میں گزر جاؤں. اب تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے, بزرگی حضرت میسم کی مسلسل نہ یوں. حضرت میسم بلا تشبیہ ابن زیاد کو دیکھ رہے ہیں مسلسل, پلک نہیں جھپکتے. جب مسلسل دیکھنا شروع کیا, وہ حرامی تخت پر پہلو بدلا, بے چین ہوا. اس نے بلا تشبیہ میسم سے کہا او بڈھے کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہے. فرمایا میرے مرشد علی نے فرمایا کہ بد کردار عورت کا بیٹا ہوگا تیرا قاتل. ابن زیاد کہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو اس بڈھے کو. غصے میں آ گیا حرامی. پھر میسم مسکرا پڑے. فرماتے یہ تو کون سی نئی بات کر رہا ہے, پھانسی پہ لٹکا دے؟ یہ بھی میرے مرشد علی نے مجھے پہلے بتایا ہوا. اس درخت کا بھی مجھے پتا ہے جس پہ تم نے لٹکانا ہے. اب اس حرامی نے چال چلی, ایک چالاکی کی میسم کے ساتھ. کہتے اور تیرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میں اس میں داد بنتی نہیں ہے سر, کیونکہ میں سمجھا ہی نہیں سکتا. سمجھاؤں تو داد لوں, میں سمجھا نہیں سکتا, بس سنا سکتا ہوں. میسم کہتے میرے مرشد نے کہا تھا کہ پھانسی پہ لٹکانے سے پہلے نا تیری زبان کاٹے گا. ابن زیاد کہتے ہیں معاذ اللہ میں نے علی کا فرمان سچا ثابت نہیں ہونے دینا, نہیں کاٹنی میں نے تیری زبان, بغیر زبان کاٹے تجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے. حضرت میں سمجھتے ہیں چل نہ کاٹ, تو حاکم ہے وقت کا, لیکن تو اسلامی ملک کا حاکم بن کے بیٹھا ہے. اسلام اجازت دیتا ہے مرنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے. ایک بات میری, ایک بات تو پوری کر. اب پھنس گیا نا ابن زیاد. کہتے ہیں خواہش بتا, کہتے پورے کوفہ کو بلاؤ. اعلان ہو گیا, کوفہ کے مرد آ گئے, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے, حضرت میسم کھڑے. ابن زیاد کہتے ہیں آ گیا کوفے والے, کالن سے بات تیری خواہش تھی. کوفے والوں نے کہا آپ کو باب آئے اور میسم کی وصیت کرنی ہے ہمیں. کہتے ہیں وصیت نہیں کرنی, تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے. وہ کون سی؟ کہتے ہیں یہ تو تمہارا حاکم ہے, یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ہاتھ تھلے نہ کرے نیاز پہ, ہاں ہاتھ تھلے نہ کرے نیاز پہ, بھی یہیں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے ایک لمحے کے لیے. جانے لگا ہے جعفر بیوی سے معافی مانگ رہا ہوں, جانے لگا ہوں میں, بس یہی پہ ہی جانے لگا ہوں. جب اس نے کہا نا
آپ تھلے نہیں کرنے، میسا نے کہا کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ابن زیاد حرامی وہی سے چیز کے کہتا ہے بھائی کاٹو زبان ہے سو پٹھے کی. میسا کہتا ہے تم کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلانے. مومنین کرام مجلس سے